الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین سبحان اللہ والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین کرام، کل ہوگی کل ہم نے اسی آیہ کریمہ کے تحت گفتگو کی تھی، تو آج پھر اسی کی تلاوت ہو گئی، تو اب اسی پر مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فی بیوت، ان گھروں میں کہ اذن اللہ، جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ سے پہلے کہ اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بے شک بے شک۔ یہ نور جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق صاحب اللسان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نور جو ہے اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ علامہ راغب اصفہانی آپ بیان کرتے ہیں کہ نور جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نور وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے، نور وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے جو اشیاء کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہے۔ پھر بیان کیا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ پھر دنیاوی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک معقول اور ایک محسوس۔ سبحان اللہ۔ معقول وہ ہے، وہ روشنی ہے کہ جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے، بے شک۔ یعنی امور الہیہ کی روشنی میں، امور الہیہ کی روشنی میں جس کو اللہ بصیرت عطا فرما دیتا ہے، عقل عطا فرما دیتا ہے، قرآن کا علم عطا فرما دیتا ہے، قرآن کی روشنی عطا فرما دیتا ہے، حدیث کی روشنی اسے عطا مل جاتی ہے۔ یہ امور الہیہ کی روشنی جس کو ملتی ہے، پھر وہ اس کا ادراک جو ہے نا وہ کرتا ہے جب تو وہ بصیرت سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو کہیں گے کہ یہ معقول ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اس کی محسوس، کہ جس کا ادراک میں ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کو پانا، کہ جس کا ادراک جو ہے وہ بصر سے ہوتا ہے، آنکھ سے ہوتا ہے، جس کا ادراک آنکھ سے ہوتا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے اور دیگر اجسام نظرہ، ان کی وجہ سے جو روشنی ملتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محسوس ہے، یہ ہو رہی ہے، سبحان اس کو یہ اللہ، کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت جو ہے وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، ٹھیک ہے۔
وجود جو ہے یہ نور ہے اور عدم جو ہے یہ تاریک ہے. نور نہ ہو تو ہر چیز وجود میں ہے اور اگر نور نہ ہو تو تاریکی ہی تاریکی ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ نور کیا ہے. فرمایا کہ نور جو ہے وہ یہ ہے، روشنی وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کو ستاروں اور سورج وغیرہ کی روشنی سے منور فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ستاروں اور سورج کی روشنی سے منور فرماتا ہے. یہ ہے اللہ نور السماوات والارض. سبحان اللہ. بعض نے یہ کہا کہ نور جو ہے، نور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور، روشنی، جس کے متعلق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین و آسمان کے لیے ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے ان کو. اور اہل سماوات والارض جو زمین و آسمان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی سے نجات پاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نور ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زمین و آسمان کے لیے ہادی ہے اور زمین و آسمان والے اللہ کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی سے نجات پاتے ہیں. بعد نے فرمایا کہ نور یہ ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو منور فرماتا ہے، روشن فرماتا ہے، اس طرح کہ آسمان کو ملائکہ سے اور زمین کو انبیاء کے نور سے منور فرمایا ہے. آسمان کو ملائکہ کے اور زمین کو انبیاء کے نور سے اس کو منور فرمایا ہے. اس کو کہا اللہ نور السماوات والارض. اب یہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے، اب اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ جو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات، اس کی مثال، اس نور کی مثال یہ دی کہ کمشکات فیہا مصباح، کہ جیسے کسی تاک میں پلیٹ میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو، مصباح وہ چراغ رکھا ہوا ہو. اب وہ جو چراغ ہے کہا فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جس میں وہ چراغ جلا ہوا ہو، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، اللہ رب العزت اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کرو اور ان عمارتوں کی تعظیم کرو، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو بلند کرو. سبحان اللہ. یہ فی بیوتن کیا مطلب؟ ان گھروں میں، ان گھروں سے مراد اے ذالکا، یہ وہ گھر ہے المصباح یوقد فی بیوتن، کہ جہاں پر چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، کہ جہاں پر علم کی روشنی پھیلتی ہے، جہاں پر علم پھیلتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گھر مساجد ہیں، اہل ایمان کے گھر ہیں. اور کیا ہے؟ وہ مقامات، وہ مکانات جہاں پر دین کے لیے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جو دین کے لیے خاص ہیں. یہ جو جگہ ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان ترفع، ان جگہوں کو بلند کیا جائے. کیسے بلند کریں گے؟ حصی طور پر، کل میں نے ذکر کیا تھا حصی طور پر ہاتھ نہیں بلکہ کیا معنوی طور پر. کیا معنوی طور پر اس کی ان کو بلند کریں گے؟ ان کی تعظیم کریں گے. سبحان اللہ. یہ جو اس کی تعظیم کرنا ہے یہ اس کو بلند کرنا ہے. اور جب اس کو بلند کرو گے، اور دوسرا کام اس میں یہ کرنا ہے کہ فی حسبہ، اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس میں اللہ کا ذکر جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اس لیے کہ یہ ایسے گھر نہیں ہیں، یہ ایسے گھر ہیں کہ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مساجد جو ہیں، مساجد یہ جنت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے. ہم تو روز دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں شاید یہ بلڈنگ ہوتی ہے جو مسجد میں چلے جاتے ہیں
مگر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے بازاروں میں سے ایک بازار ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور اس کی مہمان نوازی، جس طرح ہم دنیا میں کوئی مہمان آ رہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو اس میں آ جاتا ہے وہ مہمان ہے اللہ کا، اور اس کی مہمان نوازی کس طرح ہم کرتے ہیں کہ ہم اس کو مغفرت عطا کرتے ہیں۔ اس کی مہمان نوازی کیا ہے؟ اسے مغفرت سے مالا مال کرتے ہیں، اور ہم جاتے ہوئے اسے تحفہ کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کو تحفہ تکریم کا دیتے ہیں، عزت کا دیتے ہیں، یعنی اس پر اپنا کرم فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کا مہمان ہے، مہمان نوازی میں اس کی مغفرت ہوتی ہے، جاتے ہوئے سے جو تحفہ ملتا ہے وہ عزت و تکریم کا تحفہ ملتا ہے۔ فی بیوت، یہ وہ گھر ہیں، ان گھروں میں، وہ کیسے گھر ہیں؟ ایسے گھر ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی، کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی، حضور علیہ السلام کی جھاڑو بھی دیتا ہے تو وہ بڑا ثواب پاتا ہے۔ حضور، اس کو دوبارہ ذکر نہیں کروں گا، حضور علیہ السلام کے دور میں ایک مائی، حدیث پاک میں آتا ہے، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے اسے، رات کو انتقال ہوا، جلدی سے اس کو جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع نہ دی کہ رات کا ٹائم ہے، سرکار کو تکلیف ہوگی، آئیں گے، تو بہتر ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اگلے دن حضور علیہ السلام کو بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو، کسی کا انتقال ہو تو مجھے ضرور خبر دیا کرو۔ میں نے رات کو دیکھا ہے، آپ اس کے ساتھ سرکار بیان کرتے ہیں، میں نے رات کو دیکھا ہے کہ وہ مائی جو ہے، جو جہاں پر جھاڑو دیتی تھی، اس کو میں نے جنت میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں اس لیے کہ وہ مسجد میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس کو اس کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ اس کے گھر میں آئی، اللہ کا مہمان بن گئی۔ جب اللہ کا مہمان بنی تو اس پر اللہ رب العزت اور اس کی مہمان نوازی مغفرت سے کر دی، سبحان اللہ۔ اور اس کو تکریم مل گئی کہ سب صحابہ میں بھی یہ کون تھی، کیسی عزت اس کو مل گئی ہے، تو یہ اس کو تحفہ میں تکریم مل گئی۔ تو جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت سے مہمان نوازی کرتے ہیں اور اسے جاتے ہوئے تحفہ تکریم کر دیتے ہیں۔ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کیا کرو۔ دنیاوی باتیں کرنے سے بندے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ جس طرح چوپایا، یعنی جو اینیملز ہوتے ہیں، جانور، جس طرح وہ گھاس کو کھا جاتے ہیں، اس طرح مسجد میں دنیاوی باتیں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بہت بڑی یعنی کہ بات ہے جو ہمارے لیے ایسا نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے اور دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ اسکت، اگر وہ خاموش ہو جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں خاموش ہوتا تو پھر دوبارہ بولتا ہے اسکت یا بغید اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ خاموش ہو جائے تو بہتر ہے، نہ خاموش ہوا تو پھر آواز دی جاتی ہے اسکت لعنت اللہ علیک، خاموش ہو جا تو پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آیا تو تھا بندہ کہ اللہ کی طرح گھر میں آئے اور گھر میں آ کر نور ہدایت لے، آیا تو تھا اس کے گھر میں فی بیوتن، کہ ان گھروں میں جائے گا تو وہ مصباح، اسے چراغ، روشن چراغ ملے گا، وہاں پر آیا تھا نیکیاں لینے کے لیے تو وہ بھی ضائع کر کے چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو بڑی احتیاط کرو مساجد میں،
یہاں پر بیٹھ کر تعظیم کرو اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ امام قرطبی نے اس کے مسجد کے آداب 15 آداب لکھے، اور ان میں سے پہلا ادب یہ لکھا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو وہ نماز میں مشغول نہیں، یا وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول نہیں، یا وہ کوئی نوافل ادا نہیں کر رہے، تسبیح وغیرہ نہیں کر رہے، تو آئے تو ان کو سلام کرے۔ اور اگر کوئی بھی نہ ہو، خود مسجد میں آ گیا تو کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان اللہ۔ یہ آئے اور یہ کہے۔ مگر اگر وہ وہاں پر پڑھ رہا ہو تو پھر ان کو سلام نہ کرے، آئے اور خاموشی سے وہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے کہ یہ گھر ایسے ہیں فی بیوتن کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہاں پر آؤ اور اس کی قدر و منزلت کرو، اس کی تعظیم کرو، ان کے مقام کو بلند کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ یہاں پر آ کر تم اللہ کے نام کا ذکر کرو، سبحان نہ کہ دنیا کی باتیں یہاں پر آ کر مشغول ہو جاؤ۔ یہ جب آؤ گے تو پھر تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے گھر میں آ کر داخل ہو چکے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔